السلام علیکم۔ عمران سیریز کا مشہور ناول فورٹ ڈیم اب آڈیو ریکارڈنگ میں بھی۔ عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں موجود تھا جبکہ سلیمان مارکیٹ گیا ہوا تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران جو ناشتے کے بعد اخبار پڑھنے میں مصروف تھا بے اختیار چونک پڑا۔ ارے ابھی تو میں نے ناشتہ کیا ہے، اب اگر مجھے خود جا کر دروازہ کھولنا پڑا تو ناشتہ تو ہضم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ عمران نے اخبار میز پر رکھتے ہوئے منہ بنا کر کہا کہ اسی لمحے کال بیل دوبارہ بجی اور اس بار کال بیل مسلسل بجتی ہی چلی گئی۔ ارے خدا کے لیے، یہ سپر فیاض کا فلیٹ ہے اور یہ کال بیل بھی اسی زمانے کی ہے، عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر تیزی سے چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کال بیل اسی طرح مسلسل بجتی رہی۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے مخصوص کنڈی ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ یا اللہ خیر، یہ صبح۔ عمران نے دروازے پر موجود سپر فیاض کو دیکھتے ہی اس طرح پیچھے ہٹتے ہوئے کہا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ تم آئے ہو دروازہ کھولنے، وہ تمہارا لاڈلا ملازم کہاں ہے؟ سپر فیاض نے کال بیل سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ چاند کی تلاش میں گیا ہوا ہے، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ چاند کی تلاش میں؟ کیا مطلب؟ سپر فیاض نے اندر داخل ہوتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لاڈلا جو ہوا، اور پھر وہ کیا گانا ہے کہ لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم نے یہاں آنا ہے، ورنہ میں اسے نہ بھیجتا۔ اب وہ پھر رہا ہوگا خوار ہوتا، عمران نے واپس سٹنگ روم کی طرف آتے ہوئے کہا۔ پھر رہا ہوگا خوار ہوتا، کیا مطلب ہوا تمہاری اس بات کا؟ سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، تمہارا ہی فلیٹ ہے یہ، میں تو بس یہاں مہمان ہوں، اور مہمان نوازی تو تمہاری خاندانی روایت رہی ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ کہتے تو تم اپنے ڈیڈی کو کنجوس ہو، لیکن اصل میں کنجوس تو تم خود ہو۔ ایک چائے پلوا دیتے تھے، اب اس سے بھی گئے۔ آؤ میں تمہیں جس ہوٹل میں کہو کھانا کھلاتا ہوں، چائے پلواتا ہوں، سپر فیاض نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن اخبار میں تو کہیں بھی یہ حیرت انگیز خبر مجھے نظر نہیں آئی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اخبار میں کیا خبر نہیں آئی؟ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آج یقیناً سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوا ہوگا، اسی لیے تم از خود چائے پلوانے اور کھانا کھلوانے کی آفر کر رہے ہو، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تم چاند وغیرہ کی کیا بات کر رہے تھے؟ سپر فیاض نے شاید موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ اصطلاحی طور پر خوبصورت کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، اور بقول تمہارے سلیمان لاڈلا ہے، اس لیے میں نے اسے بھیجا ہے کہ جا کر چاند تلاش کرو اور پھر بے شک اس کے ساتھ جی بھر کر کھیلو۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ چاند خود چل کر فلیٹ پر آ رہا ہے تو میں اسے نہ بھیجتا، عمران نے پوری طرح وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم مجھے چاند کہہ رہے تھے، بہت خوب، آج تو واقعی سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے طلوع ہوا ہوگا، جو تمہارے منہ سے بھی سچ نکل رہا ہے، سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اس کے اس خوبصورت بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ چاند پر داغ ہوتے ہیں، اور اب تم خود بتاؤ کہ داغدار کو چاند نہ کہوں تو اور کیا کہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ تو تم اس لیے مجھے چاند کہہ رہے تھے؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے، کیا تمہارے چہرے پر داغ ندامت بھی ہے؟ عمران نے کہا تو سپر فیاض ایک بار پھر چونک پڑا۔ داغ ندامت؟ کیا مطلب؟ سپر فیاض نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ایک شاعر نے کیا کہا ہے کہ دل پر یہ تمام داغ ہیں سوائے داغ ندامت کے، چونکہ اگر داغ ندامت ہو، چاہے اور کوئی بھی داغ نہ ہو، تو آدمی داغدار ہی مرتا ہے، ورنہ باقی داغ تو اس لیے چاند پر ہوتے ہیں کہ اسے نظر نہ لگ جائے۔ اب یہ تم خود بتاؤ کہ تمہاری کیا پوزیشن ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سپر فیاض اس انداز پر ہنس پڑا۔ تم سے خدا ہی بچائے، نہ جانے تم نے کبو کا مغز کھا رکھا ہے جو زبان تمہاری ڈوبتی ہی نہیں۔ بہرحال میں تمہارے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں اور تم نے یہ کام کرنا ہے، سپر فیاض نے کہا۔ کام؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میں کسی کام کرنے کا ہوتا تو اس ٹیچر سے فلیٹ میں رہ رہا ہوتا کیا؟
तुम्हारी तरह किसी शानदार सी कोठी में रह रहा होता। इमरान भला कहाँ आसानी से काबू में आने वाला था। जो चाहे बकवास करते रहो, काम बहरहाल तुम्हें ही करना है, सोपर फयाज ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। क्या फैमिली कोर्ट जाना है? इमरान ने कहा तो सोपर फयाज बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? अब ये फैमिली कोर्ट का जिक्र कहाँ से आ गया? सोपर फयाज ने हैरत भरी लहजे में कहा। मेरा मतलब है कि भाभी ने कहीं तनसीखे निकाह का दावा तो नहीं कर दिया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सोपर फयाज खिलाफ तवक्का हंस पड़ा। इसे क्या जरूरत है ऐसा करने की? मुझ जैसा ताबेदार शौहर उसे कहाँ मिलेगा? सोपर फयाज ने कहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नसीब पाया है सलमा भाभी ने। तो तुम्हारा मतलब है कि अब इजाजत है मुझे मैं उनको ये बता दूं कि तुम्हारे अकाउंट किस किस बैंक में हैं और उनमें कितनी कितनी रकम बल्कि रकूमात पड़ी हैं? इमरान ने कहा तो सोपर फयाज बेख्तियार उछल पड़ा। खबरदार, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, समझे? सोपर फयाज ने इंतहाई रसीले लहजे में कहा। लेकिन तुम कह रहे थे कि तुम तो ताबेदार शौहर हो, फिर क्या हुआ? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। लानत भेजो ताबेदारी पर, उठो लिबास बदलो और चलो मेरे साथ, सोपर फयाज ने रसीले लहजे में कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। अरे अरे बैठ जाओ, चलो छोड़ो ताबेदारी को, ये बताओ मसला क्या है? ऐसा कौन सा काम है तुम्हें जो मेरे पास आना पड़ा? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। काम मेरा जाती नहीं है, सरकारी है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं सारी उम्र भी टकरे मारूं तब भी ये काम नहीं हो सकता, जबकि तुम्हारे डैडी इस तरह अल्टीमेटम दे देते हैं जैसे मुझे खुद चलकर हाथ बांध कर मेरे सामने आ खड़े होंगे। सोपर फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। सरकार का काम ही यही होता है कि हर बड़ा अफसर छोटे अफसर को अल्टीमेटम दे देता है और छोटा अफसर अपने से छोटे को, जबकि काम फिर भी नहीं होता। तुम भी अपने किसी नायब को ये अल्टीमेटम दे दो और फारिग हो जाओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मजाक मत करो, मामला बेहद संगीन है, सोपर फयाज ने कहा। चलो मान लिया संगीन होगा और तुम चाहते हो कि इसे रंगीन बना दिया जाए, लेकिन फिर रंगीनी का बंदोबस्त तुम्हें खुद ही करना होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वही मजाक। अच्छा सुनो, मामला ये है कि तुम्हारे डैडी को वजारत दाखिला की तरफ से एक लेटर भिजवाया गया है। ये लेटर हुकूमत आरान की वजारत दाखिला की तरफ से भेजा गया है और इस लेटर के मुताबिक हुकूमत आरान को किसी तरफ से इत्तला मिली है कि आरान और पाक एशिया की सरहद के करीब जो नया डैम तामीर किया जा रहा है और जिसे फोर डैम कहा जाता है, इस डैम को तबाह करने की साजिश की जा रही है और बकौल हुकूमत आरान के ये साजिश पाक एशिया में ही तैयार की जा रही है। अगर ये डैम तबाह कर दिया गया तो ना सिर्फ पाक एशिया की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचेगा बल्कि आरान को भी इससे खासा नुकसान होगा, क्योंकि इस डैम से आरान को दरियाए फोर्ड का खासा पानी फरोख्त किया जाएगा, जिसकी वजह से आरान का खासा बड़ा इलाका सैराब हो जाएगा। और तुम्हारे डैडी का हुक्म है कि 10 रोज के अंदर अंदर मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। अब तुम खुद बताओ कि मैं क्या करूं? सोपर फयाज ने तफसील बताते हुए कहा। क्या वो लेटर तुम्हारे पास मौजूद है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। नहीं, वो तुम्हारे डैडी के पास है, मैंने अलबत्ता इसे पढ़ा जरूर है। क्यों? सोपर फयाज ने चौंक कर कहा। इसलिए कि डैम का अभी चंद रोज पहले ही तो संगे बुनियाद रखा गया है, अभी तो उसकी तामीर भी शुरू नहीं हुई। तबाही की साजिश तो इस वक्त होगी ना जब ये मुकम्मल होगा। जाहिर है अभी कोई मकान तो नहीं है कि 4-6 माह बाद बन जाएगा, इस पर तो कई साल लगेंगे, फिर ये अभी से कैसी साजिश हो सकती है? इमरान ने जवाब दिया। प्लीज ये बात तुम अपने डैडी को समझा दो तो मेरी जान छूट जाएगी, सोपर फयाज ने खुश होकर कहा। डैडी को सिर्फ अम्मा भी ही समझा सकती हैं और वो सरकारी कामों में दिलचस्पी लेती नहीं, इसलिए अब तुम्हें बहरहाल खुद भुगतना होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं? सोपर फयाज ने रो देने वाले लहजे में कहा। हुकूमत आरान को अगर कोई इत्तला मिली है तो उनके पास कोई क्लू भी तो होगा, वरना उन्हें इल्हाम तो नहीं हो सकता, इमरान ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे डैडी से कहूँ कि वो हुकूमत आरान से राब्ता करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे कोई ना कोई क्लू बता दो, फिर मैं खुद काम कर लूँगा, सोपर फयाज ने कहा।
یہ تمہارے پاس 150 روپے تو ہوں گے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں ہیں، کیوں؟ سپر فیاض نے چونک کر کہا۔ ظاہر ہے مجھے ذائچہ بنانا پڑے گا اور اس کی کم از کم فیس یہی ہو سکتی ہے، اور مجھ جیسا نجومی غریب اب ظاہر ہے لاکھوں تو نہیں مانگ سکتا۔ عمران نے کہا، مرچی مت چباؤ، اپنے کام کے لیے تم نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھاتے پھرتے رہتے ہو۔ میں نے ایک چھوٹا سا کام کر دیا تو مجھ پر طنز کر رہے ہو، یہی دوستی ہے تمہاری؟ سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مفلس اور کلاش آدمی، اب بتاؤ دوستی پالے یا پیٹ؟ چلو فیصلہ تم خود کر لو۔ مرو نہیں، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا جس ہوٹل میں چاہو۔ سپر فیاض واقعی اس وقت سخاوت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ چلو پھر اٹھو، پہلے کھانا کھلا لو، پھر بات ہوگی۔ بھوکے پیٹ تو دماغ بھی کام نہیں کر رہا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس وقت کھانا کھانے کی کیا تک ہے؟ ابھی تو تم نے ناشتہ کیا ہوگا، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے پھر وہی کنجوسی، ایک تو تمہاری یہ کنجوسی کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے۔ میرا ناشتہ ہوتا ہی کتنا ہے، چڑیا بھی اس سے زیادہ بھاری ناشتہ کرتی ہوگی۔ پھر یہ ناشتہ تمہاری کال بیل مسلسل بجانے کی وجہ سے دوڑ جو میں نے دروازے تک لگائی ہے خرچ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تمہاری کڑوی کسیلی باتیں خدا کی پناہ کانوں سے سیدھی معدے پہنچ رہی تھی، لہٰذا کہاں کا ناشتہ اور کیسا ناشتہ؟ عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ تو پھر چلو آؤ، میں تمہیں ناشتہ کرا دیتا ہوں، سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل رینبو کے ایک عظیم شان ہال میں موجود تھے۔ سپر فیاض کی وجہ سے وہاں اور سپروائزر بے حد مستعد نظر آ رہے تھے۔ یس سر، حکم سر، ایک ویٹر نے قریب آ کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے کہا۔ ناشتہ لے آؤ ایک آدمی کے لیے، سپر فیاض نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا۔ یس سر، ویٹر نے کہا اور واپس مڑنے لگا۔ ٹھہرو، یہ بتاؤ کیا یہ وقت ناشتے کا ہے؟ عمران نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ وقت تو نہیں ہے سر، لیکن بڑے صاحب کی حکم کی تعمیل تو ہوگی، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو سپر فیاض کا پھولا ہوا سینہ مزید کئی انچ پھول گیا۔ بڑے صاحب کے حکم کی تعمیل کس طرح کرو گے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ناشتہ پیش کیا جائے گا سر، ویٹر نے حیران ہو کر کہا۔ لیکن بڑے صاحب نے تو آرڈر دیا ہے کہ ایک آدمی کے لیے ناشتہ لایا جائے، کیا تمہیں ہال میں کوئی آدمی نظر آ رہا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ جناب، ویٹر بری طرح بوکھلا گیا، اس لیے اب وہ کیا جواب دیتا۔ جاؤ اور جو میں نے کہا ہے وہ کرو، سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا تو ویٹر بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور واپس چلا گیا۔ یہ تم ویٹروں سے بھی بحث شروع کر دیتے ہو؟ اب بیٹھو اور بتاؤ کہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے کام کہاں سے شروع کرو گے؟ سپر فیاض نے کہا۔ پہلے مجرموں کو تلاش کروں گا، پھر انہیں پکڑنے کا طریقہ سوچوں گا، ان کے بعد انہیں پکڑوں گا، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ یہی تو عذاب ہے، کیسے تلاش کرو گے مجرموں کو؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جس طرح ویٹر آدمی تلاش کرے گا، عمران نے جواب دیا۔ پھر وہی بکواس، سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پہلے ناشتہ آ جائے پھر بات ہوگی، فی الحال خالی پیٹ تو یہی بکواس ہی ہو سکتی ہے، عمران نے کہا تو سپر فیاض نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر ٹرے اٹھائے وہاں پہنچ گیا۔ ٹھہرو، یہاں مت لگاؤ، عمران نے ہاتھ اٹھا کر ویٹر کو روکتے ہوئے کہا اور ویٹر ٹھٹک گیا۔ ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ کے پاس دائیں ہاتھ پر ایک بوڑھا اور قدرے معذور آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ ناشتہ اس کے پاس لے جاؤ اور ساتھ بیٹھ کر اسے ناشتہ کرواؤ، جب وہ ناشتہ کر لے تو پھر مجھے آ کر بتانا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مگر صاحب، ویٹر اس عجیب و غریب حکم پر مزید بوکھلا گیا۔ اس نے سپر فیاض کی طرف ملتجانہ نظروں سے دیکھا۔ جاؤ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، سمجھے؟ ورنہ یہاں کے کسی بھی ہوٹل میں تمہیں نوکری نہیں مل سکے گی۔ جاؤ اس بوڑھے کو ناشتہ کراؤ، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو ویٹر تیزی سے مڑا اور ہال کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اگر تم نے ناشتہ کیا ہوا تھا تو پھر یہاں آنے اور یہ سارا ڈرامہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ ویٹر کے جانے کے بعد سپر فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں مجرموں کا سراغ نہیں لگانا؟ بولو، عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ وہ تو لگانا ہے، لیکن اس سے اس بوڑھے اور معذور کے ناشتے کا کیا تعلق؟ سپر فیاض نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔
وہ دعا دے گا اور تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ عمران نے بڑے بااعتماد لہجے میں جواب دیا تو سوپر فیاض نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی مدد نہیں کرو گے؟ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، اچانک سوپر فیاض نے انتہائی جھٹکے دار لہجے میں کہا اور اٹھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو۔ عمران کا لہجہ اب اس قدر سرد تھا کہ سوپر فیاض بے اختیار واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ سوپر فیاض نے اسی طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ کیا یہاں بیٹھے بیٹھے مجرموں کا کلو مل جائے گا؟ سوپر فیاض نے حیران ہو کر کہا۔ ویٹر کو آنے دو، پھر بات ہوگی، عمران نے جواب دیا تو سوپر فیاض نے بے بسی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر ٹرے اٹھائے واپس ہال میں داخل ہوا تو عمران نے اسے اشارے سے بلا لیا۔ کیا ہوا؟ کیا بزرگ نے ناشتہ کر لیا؟ عمران نے پوچھا۔ جی جناب، کر لیا، میں نے خود اسے ناشتہ کرایا، وہ بہت دعائیں دے رہا تھا، ویٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب جا کر فون پیس لے آؤ، عمران نے ایسے مطمئن لہجے میں کہا جیسے بزرگ کے ناشتہ کرنے سے اس کا کوئی بہت بڑا مشن پورا ہو گیا ہو۔ یس سر، ویٹر نے کہا اور واپس کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا، جبکہ عمران کے فون پیس منگوانے پر سوپر فیاض کا مایوس اور بے بسی سے لٹکا ہوا چہرہ یک لخت کھل اٹھا۔ اسے شاید امید لگ گئی کہ اب عمران کام کرنے کے موڈ میں آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر نے فون پیس لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا تو عمران نے فون پیس اٹھایا اور اس پر نمبر پریس کرنے لگا۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تاکہ سامنے بیٹھا ہوا سوپر بات سن سکے۔ ٹائیگر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی تو سامنے بیٹھا ہوا سوپر فیاض بے اختیار چونک پڑا۔ وہ ٹائیگر کے بارے میں جانتا تھا۔ علی عمران بول رہا ہوں، کیا تم نے ناشتہ کر لیا؟ عمران نے کہا۔ نو باس، ابھی آرڈر دینے والا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اچھا تو تم ہوٹل رینبو کے ہال میں پہنچ جاؤ، وہاں میں موجود ہوں، ناشتہ یہیں آ کر لینا، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون آف کر دیا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سوپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر نے ناشتہ نہیں کیا، اس لیے اسے بلوایا ہے، چلو آج مفت کا ناشتہ کر لے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یو نان سینس، کیا میں نے سارے شہر کو ناشتہ کرانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ میں جا رہا ہوں، سوپر فیاض نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اس سازش کے بارے میں جانتا ہے، سمجھے، اس لیے خاموش بیٹھے رہو، عمران نے کہا تو سوپر فیاض ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اوہ، مگر کیسے؟ وہ کیسے جانتا ہے؟ کیا تمہیں پہلے سے ہی اس سازش کا علم تھا؟ سوپر فیاض کے چہرے پر یک لخت چمک سی پھیل گئی۔ سازش جرائم پیشہ لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں نا، عمران نے کہا۔ ہاں مگر، سوپر فیاض نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور ٹائیگر جرائم پیشہ افراد میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، اس لیے سازش سے وہی آگاہ ہو سکتا ہے، تم اور میں تو نہیں ہو سکتے نا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا اس نے تمہیں اس بارے میں بتایا ہے؟ سوپر فیاض نے چونک کر کہا۔ کس بارے میں؟ عمران نے پوچھا۔ اس سازش کے بارے میں، سوپر فیاض نے کہا۔ کس سازش کے بارے میں؟ عمران بالکل ہی لا علم سا بن گیا۔ اس فور ڈیم کو اڑانے کے بارے میں، اور کس بارے میں بکواس کر رہا ہوں میں؟ سوپر فیاض نے اس کے انداز پر جھلاتے ہوئے کہا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر سازش کے بارے میں مجھے بتائے، سازشیں تو نہ جانے یہاں روز کتنی ہوتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ٹائیگر اس سازش کے بارے میں جانتا ہے؟ سوپر فیاض نے کہا۔ بتایا تو ہے کہ وہ جرائم پیشہ افراد میں گھومتا پھرتا ہے، اس لیے یقیناً اسے اس سازش کا علم ہوگا، نہیں ہوگا تو معلوم کر لے گا، عمران نے جواب دیا۔ مطلب یہ کہ تمہیں صرف اندازہ ہے، سوپر فیاض نے اس بار پھر مایوسانہ لہجے میں کہا۔ اندازے درست بھی ثابت ہوتے ہیں، عمران نے جواب دیا تو سوپر فیاض نے اس بار پھر منہ بنا لیا۔ اب ضروری تو نہیں کہ ناشتہ کرنے کے بعد آدمی کچھ بھی نہ کھائے پیے، اس لیے ایپل جوس میرے لیے منگوا لو، تم چاہے سادہ پانی ہی پیتے رہنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، عمران نے کہا تو سوپر فیاض نے ویٹر کو بلایا اور 2 ایپل جوس لانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد آرڈر کی تکمیل کر دی گئی۔ اسی لمحے ٹائیگر ہال میں داخل ہوا اور سیدھا اس میز کی طرف بڑھنے لگا جہاں عمران اور سوپر فیاض موجود تھے۔ آؤ بیٹھو ٹائیگر، سلام کا جواب دینے کے بعد عمران نے کہا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا سائیڈ کرسی پر بیٹھ گیا۔ سوپر فیاض خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ ایک ناشتہ لے آؤ، تمہارے بڑے صاحب کا حکم ہے، عمران نے ویٹر کو بلا کر کہا۔ یس سر، ویٹر نے کہا اور واپس چلا گیا۔
टाइगर, ये नाश्ता सुपर फयाज की तरफ से है। फोर्ड डैम के खिलाफ कोई साजिश की गई है और सुपर फयाज ने इस साजिश का फौरी पता चलाना है, इसलिए तुम्हें नाश्ता करके पूरी जेर जमीन दुनिया में घूमकर मालूम करना है कि कौन ये साजिश कर रहा है, ताकि सुपर फयाज मुजरिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर सके। इमरान ने टाइगर से मुखातिब होते हुए कहा, कैसी साजिश बॉस? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। यही बात तो मालूम करानी है, इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। आओ फयाज, और अब बेफिक्र हो जाओ, टाइगर जल्द ही साजिश का सुराग लगा लेगा, इमरान ने फयाज से कहा। तो फयाज मुंह बनाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी के तासरात बहरहाल मौजूद थे, लेकिन उसने जबान से कुछ ना कहा और काउंटर पर पेमेंट करके खामोशी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान ने उसे आवाजें भी दी, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी और इमरान उसकी ज़हनी हालत को समझकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि जाहिर है फयाज भी समझ रहा था कि इमरान ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। टेलीफोन की घंटी बजते ही शानदार ऑफिस की बड़ी सी मेज के पीछे बैठे हुए अधेड़ उम्र शख्स ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उस अधेड़ उम्र ने तहक्कुमाना लहजे में कहा। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए बॉस। दूसरी तरफ से एक मुअद्दिबाना नुस्वानी आवाज सुनाई दी। हेलो सर, अफंदी बोल रहा हूँ, इस बार अधेड़ उम्र शख्स ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। आप फौरन मेरे ऑफिस में तशरीफ लाएं। फोर्ड डैम के सिलसिले में अगर आपके पास कोई फाइल मौजूद है तो वो भी साथ लेते आएं। दूसरी तरफ से एक भारी मगर बावकार सी आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो अफंदी ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और उसने यके बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। यस सर, रिकॉर्ड ऑफिस से शेराजी बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। मिस्टर शेराजी, पाक एशिया में बनने वाले फोर्ड डैम के सिलसिले में कोई फाइल रिकॉर्ड ऑफिस में मौजूद है? अधेड़ उम्र शख्स ने तहक्कुमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से उसी मुअद्दिबाना लहजे में कहा गया। ये फाइल मुझे भिजवा दीजिए, अफंदी ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और एक नौजवान हाथ में एक फाइल और एक कॉपी उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने अफंदी को सलाम किया और फिर फाइल उसने सामने रखकर हाथ में मौजूद कॉपी भी खोलकर उसने अफंदी के सामने रख दी। अफंदी ने एक नज़र फाइल पर डाली और फिर कॉपी पर मौजूद तहरीर पढ़कर उसने उस पर दस्तखत कर दिए। नौजवान ने कॉपी बंद कर दी और सलाम करके वापस चला गया। अफंदी ने फाइल खोली, उसमें 4 कागज थे। वो उन्हें पढ़ता रहा, फिर उसने फाइल बंद की और मेज की साइड पर मौजूद एक ब्रीफ केस उठाकर उसने मेज पर रख दिया और उसे मखसूस अंदाज में खोलकर उसने फाइल उसमें रख दी और ब्रीफ केस बंद करके उसे वहीं मेज पर छोड़ दिया और कुर्सी से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो उस खूबसूरत इमारत के एक खसूसी गैराज में मौजूद नए मॉडल की शानदार कार में बैठ चुका था। उसका ब्रीफ केस उससे पहले ही कार में पहुंचा दिया गया था। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस चलो, अफंदी ने बावर्दी ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने यस सर कहकर कार आगे बढ़ा दी। अफंदी हुकूमत आराम का सेक्रेटरी दाखिला था और वजारत दाखिला का सेक्रेटरी अलहदा था, जबकि चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरीट अलहदा इमारत में था। वो वहां से काफी फासले पर था। थोड़ी देर बाद मुख्तलिफ रोड से गुजरने के बाद कार शानदार और पुरशिकवा इमारत के एक मखसूस गैराज में दाखिल हुई तो वहां मौजूद बावर्दी अमले ने अफंदी को सलाम किया। मेरा बैग ले आओ, अफंदी ने बाहर निकलकर कहा। यस सर, एक सुपरवाइजर ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा और अफंदी सर हिलाता हुआ तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया तो सुपरवाइजर उसका ब्रीफ केस उठाए उसके पीछे था। थोड़ी देर बाद वो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के सामने पहुंच गया और उसने मुड़कर सुपरवाइजर से ब्रीफ केस ले लिया, उसका शुक्रिया अदा किया और फिर दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गया। चीफ सेक्रेटरी भी अधेड़ उम्र शख्स था। उसके चौड़े चेहरे पर मौजूद छोटी छोटी दाढ़ी ने उसे बावकार बना दिया था। आइए अफंदी साहब, तशरीफ रखिए, मैं आप ही का मुंतजिर था, चीफ सेक्रेटरी ने सलाम का जवाब देते हुए कहा। शुक्रिया जनाब, अफंदी ने मुस्कुराते हुए कहा। अफंदी ने ब्रीफ केस साइड पर मौजूद तपाई पर रख दिया।
آپ کی وزارت نے پاک ایشیا کی وزارت داخلہ کو کوئی لیٹر بھیجا تھا فور ڈیم کے سلسلے میں؟ چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، افندی نے جواب دیا۔ اس لیٹر کی کاپی مجھے دیجیے، چیف سیکرٹری نے کہا تو افندی نے اسباق میں سر ہلاتے ہوئے سائٹ پر موجود اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں سے فائل نکال کر اس نے یہ فائل چیف سیکرٹری کے سامنے رکھ دی۔ چیف سیکرٹری نے فائل کھولی، سامنے ہی وہ لیٹر موجود تھا۔ چیف سیکرٹری وہ لیٹر پڑھتے رہے، پھر انہوں نے صفحہ پلٹا اور نیچے والا صفحہ پڑھنے لگے۔ فائل میں کل 4 صفحات تھے۔ جب انہوں نے چاروں صفحات پڑھ لیے تو انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ اس سازش کی تفصیل تو درج نہیں ہے فائل میں، چیف سیکرٹری نے فائل واپس افندی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سر، تفصیل کا علم نہیں ہو سکا، صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ چونکہ فور ڈیم پر حکومت ایران بھی خطیر سرمایہ کاری کر رہی ہے اور اس ڈیم سے ایران کو بے حد فائدہ پہنچے گا، اس لیے ہم نے خاموش رہنے کی بجائے لیٹر حکومت پاک ایشیا کی وزارت داخلہ کو بھجوا دیا تھا، افندی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فائل کے مطابق یہ اطلاع آپ کے آدمیوں کو ایک کافرستانی ایجنٹ سے ملی ہے، کیا اس سے تفصیل معلوم نہیں ہو سکی؟ چیف سیکرٹری نے کہا۔ نو سر، اس سے تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ ہلاک ہو گیا، افندی نے جواب دیا۔ اس بارے میں اس نے بات کس سیاق و سباق میں کی تھی؟ چیف سیکرٹری نے باقاعدہ جرا کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پاس ایک کاغذ تھا جس پر اس علاقے کے بارے میں تفصیلات درج تھیں جہاں فور ڈیم تعمیر کیا جا رہا تھا اور فور ڈیم کا نام بھی موجود تھا۔ جب اس بارے میں پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ اس فور ڈیم کو تباہ کرنے کا کام پاک ایشیا میں ہو رہا ہے، اس لیے وہ اس بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا، افندی نے جواب دیا۔ یہی بات نہ میری سمجھ میں آ رہی ہے اور نہ پاک ایشیا کے حکام کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ فور ڈیم کا سنگ بنیاد ہی تو رکھا گیا ہے، اسے ابھی بننے میں کئی سال لگیں گے، لیکن اس کی تباہی کی سازش ابھی سے کی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی تباہی سے فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ آپ نے بتایا ہے کہ یہ کافرستانی ایجنٹ تھا، لیکن دیکھا جائے تو کافرستان کو بھی اس کی تباہی سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، چیف سیکرٹری نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن کوئی معلومات نہیں تھی، اس لیے میرا فرض تھا کہ میں اسے پاک ایشیا حکومت تک پہنچا دیتا، وہ خود ہی اس بارے میں تحقیقات کر لیں گے، افندی نے کہا۔ ٹھیک ہے، پاک ایشیا کے سیکرٹری خارجہ سر سلطان میرے ذاتی دوست ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے اس بارے میں پوچھا تھا، اب میں انہیں یہ ساری تفصیل بتا دوں گا، آپ کا شکریہ، چیف سیکرٹری نے کہا تو افندی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے فائل اٹھا کر واپس بریف کیس میں رکھ لی اور پھر بریف کیس اٹھائے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔